مفتی طارق مسعود اسپیشل. کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئن جی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے اور روزانہ چوریاں, اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی. اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے, یہاں سے جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے چرسی دنیا میں ہر جگہ ہوتے ہیں, ہیروئن چی الحمدللہ دنیا میں ہر جگہ. ابھی ہمارے ہاں یہ ہوا ہے کہ پرسوں رات کو 2:30-3 بجے کھٹ پٹ کی آواز آئی گارڈز کو. یہ باہر نکلے تو 3-4 چرسی بجلی کے کھمبے پہ چڑھے ہوئے ہیں. چرسی نہیں, ہیروئن چی تھے, اور 2-4 ریکی کر رہے ہیں کیونکہ دیکھ تو نہیں رہا. ایک کے پاس گدا گاڑی. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ ذرا محلے میں ہوشیار ہو جائیں. انہوں نے جا کے ان چرسیوں کو اتارا, سب کو اریسٹ کر کے ہاتھ باندھ کے یہاں مسجد میں لا کے بٹھا دیا. آپ ان کی ہمت دیکھو یار, کتنا, میرا خیال ہے 100 کلو سے زیادہ وزنی لوہا ہوگا. وہ جو پلیٹیں لگی ہوتی ہیں اس کا نام مجھے نہیں پتا, وہ انہوں نے کٹر سے کس طرح نٹ کاٹ کے اتار لیا. اتنا بھاری بھرکم, اتنی بھاری پلیٹیں, ٹھیک ٹھاک بھاری لوہا تھا. اور ان کی صحتیں آپ دیکھو تو ایسے پسلیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی. ہیروئن چی کی کیا صحت ہوتی ہے, چڑھا کیسے اوپر. پھر ہم نے کیمروں سے دیکھا, ہمارے کیمرے لگے ہوئے نا, تو چڑھتے ہیں اور کیسے کاٹ رہے ہیں. ایسے کٹر تھے ان کے پاس, کٹ 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 ایسے. اسلحہ نہیں تھا ان کے پاس, اس لیے میں نے ان کو بولا ہاتھ ہلکا رکھو, اسلحہ نہیں ہے. اسلحہ ہوتا ہے نا, ڈاکو پہ ہاتھ ہلکا نہیں رکھنا چاہیے. تو وہ جب چرسیوں کو, ہیروئن چیوں کو نیچے لائے, یہ لوگ گرفتار کر لیا. ہم نے فجر کی نماز کے بعد جا کے ان کا معائنہ کیا نا. میں نے کہا ان کو پہلی فرصت میں چھوڑ دو, کوئی بھی مرا گیا نا ہمارے لیے مسئلہ, کیونکہ لگ رہا تھا سردی ہے نا, سردی. ایک تو کانپ رہا تھا, کہہ رہا تھا بھائی, اچھا اس کو اس کی فکر نہیں تھی پلیٹوں کی, ایک کو وہ اپنا پائپ چاہیے تھا, پائپ گم گیا تھا. پھر اس نے کہا میں مر جاؤں گا مجھے اگر پائپ نہیں ملا. میں نے کہا بھائی پائپ لا کے دے اس کو, یہ مر گیا تو یہ نہیں مرے گا, ہم مریں گے, کیس بنتا ہے. آپ کو پتا ہے نا ہماری مسجد سے لاش ملی ہے. اچھا محلے میں جو بھی آ رہے زیارت کے لیے 2-3 چپیٹ اس کو, لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ یار تبرکن دادی کے سال ثواب کے لیے چل بھائی ٹھش ایک لگایا, ابا کے سال ثواب. چوروں کو مارنے کو لوگ سمجھتے ہیں ثواب ہے. مجھے بار بار یہ فکر ہو رہی کہ یہ ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں ان کی, اور قمیضیں اتری ہوئی ہیں, ننگے پتنگے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سردی الگ ہو رہی ہے, کانپ الگ رہے ہیں. ہیروئن ان کو ملی نہیں ہے. ایک ان کے پاس ذریعہ تھا, یہ سریا جو اتنا لوہا انہوں نے اتارا ہے وہ بیچ کے بھی پڑیا ملے گی ان کو, وہ بھی ان کا آپشن کیا ہو گیا, ختم. اب ہم ہیروئن کا انتظام تو کر نہیں سکتے ان کے لیے, ان کو تھانے میں پولیس کے حوالے کرو بھائی, جان چھڑاؤ ان سے. تو پولیس کو جب فون کیا نا, پولیس نے بولا بھائی یہ ٹینشن بولو خود پالو یار, ہم نہیں لے کے جا رہے. ان کو خود اپنا ڈر ہوتا ہے یار ان کو, کیونکہ پولیس جب ان کو لے کے جاتی ہے تو پولیس کے ذمے ہوتا ہے ان کو ہیروئن پلانا. اب ظاہر ہے وہاں اتنی پڑیاں تھوڑی ہیں کہ سب کے کام آ جائیں, وہ مخصوص لوگوں کو کے لیے. استغفر اللہ, زیادہ کہہ گیا میں, یعنی تو ایک محدود ہوتی ہے نا. تو خیر ہم نے پھر ان کو کھول دیا. ہم نے کہا جاؤ بھائی یہاں سے, دوبارہ یہاں رخ نہیں کرنا. لیکن مجھے 2-4 محلے والوں نے بتایا کہ یہ 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, 20 دفعہ پکڑے گئے ہیں, 20 دفعہ پٹ چکے ہیں, پھر اگلے دن یہی کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ کہ قصور ان ہیروئنچیوں کا نہیں ہے, قصور سسٹم کا ہے. اب جس کو لت پڑ گئی ہے وہ تو پیے گا, وہ تو اس نے بتایا کہ ہم نہیں پیئیں گے, مر جائیں گے ہم. باپ بتاؤ یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے کہ یار ان کو نفسیاتی ہاسپٹل میں لے کے جاؤ, یا جو نشہ چھڑوانے والے ادارے ہوتے ہیں وہاں لے کے جاؤ, تم ان کا نشہ چھڑوانے کی کوشش کرو. وہ کہہ رہے گا پھر ہم کیا کریں, ہمیں تو چاہیے بھائی, فری میں مل رہی ہو تو بتا دو, ہم فری میں, ہم تو نہیں تو یہی کام کریں گے ہم. پھر ہمارے ایک دوست آئے, انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقوں سے 5, میں ایک پیکج دے رہا ہوں آپ کو ہیروئنچیوں کے لیے, بہترین پیکج ہے. انہوں نے بتایا کہ ہم نے اپنے علاقے سے 4-5 ہیروئنچی اسی طرح کھمبے سے پکڑے, چوری کر رہے تھے, اور روزانہ چوریاں, اور ہمارے یہاں بھی بکری بھی چوری ہوئی. اب مجھے لگ رہا ہے انہوں نے پی گئے, یہ 2 بکری کے بچے چوری ہوئے, یہاں سے جنریٹر کی بیٹری چوری ہوئی ہے. تو اب تو ہمیں لگا کہ بھائی یہ سارا کام یہی, اور ہر جگہ سے کر رہے ہیں. تو ہمارے ایک دوست نے بتایا کہ یار بہت زیادہ چوریاں ہو رہی تھیں. تو پھر جب یہ ہیروئن چی ہم نے پکڑے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے مارنے پیٹنے کے بجائے نا, ہم نے کہا تمہیں ہر مہینے کتنا پیسہ چاہیے. انہوں نے بتایا کہ اتنا.
20,000 30,000 کچھ ایسے بتایا. انہوں نے کہا یار دیکھو تم یہاں چوکیداری کرو, 20,000 ہم سے لے لیا, ہیروئن نہیں دیں گے, ہم پیسے دیں گے تمہیں تنخواہ. کہہ رہے ہیں اس دن کے بعد سے جتنے چور پکڑے ہیں نا ہیروئنچیوں نے پکڑ کے ہمارے حوالے کیے. نہیں یہ بات میرا خیال ہے. سیکیورٹی کا نظام ہیروئنچیوں کے حوالے کر دیا تو چوریاں کیا ہو گئیں؟ بند. کیونکہ بیچارے مجبور تھے بھائی, وہ مجبور تھے, ان کو سٹا چاہیے. یا تو آپ ان کو کسی ہاسپٹل میں لے جاؤ چھڑواؤ, چائے نہیں چھوٹتی لوگوں سے, ہیروئن کہاں سے چھوڑے گا وہ؟ اب گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ایسے لوگوں کو پکڑ کے علاج کروائے اور پھر ان کا حساب کتاب رکھے. اور پھر بھی کوئی پیتا ہوا پکڑا جائے تو اصل تو پیتا ہوا پکڑا جانے والا تو مجرم ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو پرووائڈ کون کر رہا ہے؟ سعودی عرب میں ذرا سا شک ہوا تھا کہ ہیروئن یہاں آئی ہے, پورے ملک میں جو ہے نا ایمرجنسی نافذ کر دی تھی. جب تک وہ ہیروئن کی پڑیائیں پکڑ نہیں لی ان لوگوں نے, وہاں کی گورنمنٹ چین سے نہیں بیٹھی ہے, اور وہ پکڑتے ہی فوراً گردن اڑا دیتے ہیں جو ہیروئن اسمگل کر رہا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تبھی ایئرپورٹوں پہ لکھا ہوتا ہے کہ بھائی سعودی عرب میں نشہ اگر آپ لے کر گئے تو آپ کا سر قلم کر دیا جائے گا. وہ نہیں سنتے کسی کی بات. تو ایسا قانون اگر ہمارے ملک میں آ جائے تو اچھا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کتنے لوگوں کو یہ نشے کی عادت, جو اصل تو وہ اسمگلر ہے ان کو پکڑو بھائی. کون ہیروئن لے کر آ رہا ہے یہاں پہ؟ اور ہو سکتا ہے وہ پکڑتے کیوں نہیں ہے, ہو سکتا ہے جو پکڑنے والے ہوں وہی پڑیا کیا کر رہے ہو, تو پکڑے گا کون کس کو؟ تو ان کا بزنس چل رہا ہو پڑیا کا. تو اس پہ جب تک ایکشن نہیں لیا جائے گا تو فی الحال ہم تو نہیں روک سکتے ان چیزوں کو. ہم تو اپنے بچوں کی حفاظت کر سکتے ہیں, نگرانی کر سکتے ہیں. تو جب تک نہیں ہوتا تو ہیروئنچیوں کو پھر مجھے خیال ہو ہم نے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا. ہم ان کو یہاں گلی کی سیکیورٹی ان کے حوالے کر دیتے کہ بھائی آپ کو ان کو بھی تو کھانا تو ہے نا, تو ہم ان کو پیسے دیتے ہر مہینے, بھائی اتنے پیسے ہم آپ کو آپ کی اجرت, ہیروئن پینے کے لیے نہیں دیں گے, اجرت کے لیے دیں گے تاکہ آپ چوریاں چھوڑ دو. اس کے بعد کیا ہوگا کہ دیکھو آپ کی گلی میں چوریاں ختم. ایسا نہ ہو کہ وہ پڑیاں ہی سپلائی کرنا شروع کر دیں, وہ پھر زیادہ خطرناک. تو یہ اس پہ سوچ لیں آپ لوگ عمل کرنے سے پہلے. بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ کہیں گے یار یہ تو بچوں کو پڑیا کھلانا شروع کر دو. خیر, تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جس منزل کی طرف جا رہے ہو, دولت, شہرت, عزت, صحت, جن چیزوں کو منزل بنایا ہے, یہ چیزیں حقیقی منزل نہیں ہے. کیونکہ دنیا کے جب اعتبار ہی نہیں ہے بھائی, کوئی بھی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتا ہے. ایسے ایسے واقعات میرے ذہن میں آ رہے ہیں نا. ہمارے ایک دوست محلے میں کسی کا انتقال ہوا تو وہ بڑے لمبے آدمی تھے. جب قبر بنائی ہے نا تو ان کو کہا کہ آپ بھی میت کے قد کے ہی ہیں, آپ ذرا اس میں لیٹ کے دیکھیں کہ پورے آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. صحت مند جوان آدمی تھے, وہ لیٹ گئے. ٹھیک ہے جی پورا آ رہا ہوں میں, میرے ہی قد کے تھے وہ ان صاحب کے قد کے, میرے قد کے نہیں, ان صاحب کے قد کے. ان کو قبر سے باہر نکال دیا. ٹھیک ہے جی قبر پوری ہے. اللہ کی قدرت, وہ بڑے مضبوط دل کے, ایسا نہیں کہ آپ سمجھے قبر میں لیٹنے سے ڈر گئے, وہ ایسا کچھ نہیں ہے, میں جانتا تھا ان کو. اللہ کی قدرت یہ ہوئی کہ جو میت تھی نا اس کو کہیں گاؤں والوں نے کہا بھائی ہمارے یہاں بھیج دو, ہم اس کو دفناتے ہیں. ہم کراچی میں دفنا ہی نہیں رہے, وہ میت کا وہاں دفن ہونا کینسل, وہ قبر خالی رہ گئی. میت کو لے گئے کہیں گاؤں میں اور ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے, ان کی انتقال ہوا, اور سچی مچی میں وہ اس قبر میں بولو دفن ہوئے. کیا وہ تصور کر سکتے تھے جب اس قبر میں لیٹ رہے تھے کہ میں نے ہی یہاں آنا ہے؟ لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ان چیزوں کی وجہ سے وہم کا شکار نہ ہو. اگر کہیں قبر میں لیٹنا پڑ جائے تو کوئی کچھ بھی اس سے مرتا نہیں ہے انسان. کیونکہ جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں اصل میں وہ اسی چکر میں مرے ہیں کیونکہ قبر میں لیٹ کے چیک کر رہے تھے. تو یہ بدشگونی اسلام میں جائز. جس نے نہیں مرنا ہوتا وہ روزانہ قبروں میں ڈھکن ڈھک کے بھی سوئے گا نا, نہیں مرے گا وہ. یہ جو جادوگر چلے کاٹ رہے ہوتے ہیں قبروں میں بیٹھ کے تو کاٹ رہے ہوتے ہیں. لیکن بس اللہ نے بتا دیا بھائی تو یہ سمجھ رہا تھا تو نے یہاں آنا ہی نہیں ہے ابھی, لیکن یہ قبر کس کے لیے ہے تو اچھی طرح ناپ کے دیکھ لے, کل تو نے ہی یہاں آنا ہے. تو میرے بھائی جب ایسی بے ثباتی کسی بھی ٹائم پہ مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتے ہو تو پھر دولت کماؤ ضرور, دولت کو ہدف بولو نہیں, ہدف صرف آخرت. تو آخرت کے لیے پھر محنت کرو گے نا, پھر پیسہ بھی کما لو آخرت کے لیے کہ بھئی میں صدقہ خیرات زیادہ کروں گا, میں رشتہ داری جوڑنے میں پیسہ
خرچ کروں گا, میں بوڑھے ماں باپ کو کھلاؤں گا, اس لیے میں کر رہا ہوں, میں 4 شادیاں کروں گا, اس نیت سے بھی پیسہ کماؤ گے انشاءاللہ, اللہ کی قسم ثواب ملے گا آپ کو. میں 4 عورتوں کی کفالت کروں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں نسل بڑھاؤں گا, اس نیت سے پیسہ کماؤ. میں جو ہے وہ مدد کروں گا مظلوموں کی, اور میں اس لیے بھی پیسہ کماؤں گا, اپنے لیے بھی کماتا ہے تاکہ میں کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں. یہ تو سب سے بڑی وجہ ہے پیسہ کمانے کی, کیونکہ اللہ کو اوپر والا ہاتھ پسند ہے, نیچے والا ہاتھ اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. تو آپ کی نیت آخرت ہو گئی. جب آخرت ہو گئی تو اب آپ کی کوشش ضائع نہیں جائے گی. پیسہ آ گیا تو بھی کامیاب, نہیں آیا تو بھی کامیاب.